ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماحولیات کی آلودگی اوزون کی جو طے ہے اس میں کتنی کمی آ رہی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. آپ کو تعارف کرواتا چلوں. علی اعجاز صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد ماہر ماحولیات ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ آئے پروگرام کے لیے ٹائم نکال کے. تھینک یو. پلیئر ہیونگ یو. ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب. ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار ریموٹ سینسنگ. ڈائریکٹر ہیں نیشنل لیب آن کلائمیٹ چینج پنجاب یونیورسٹی. ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. خیریت سے سر؟ آپ کے بھی آنے کا سر بہت شکریہ. پلیئر ہیونگ یو. ہم جب ماحولیات کی بات کرتے ہیں، ہم کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم عام روٹین میں ڈیلی کرتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں. علی صاحب پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں. فرمائے گا کہ جو ماحول کو آلودہ کرنے والی چیزیں ہیں ضروریات زندگی کی، جیسے جن سے درجہ حرارت تو بڑھتا ہی ہے، تو صحت افزا جو آئیڈیل ماحول ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ علی اعجاز صاحب، ان کے ساتھ میرا پرانا ایک اچھا ایسوسیشن بھی ہے. ہم نے کچھ پروگرامز بھی اکٹھے کیے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ. ہم جگہ جگہ جاتے رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے جہاں پہ ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جن کو فی الفور روکنا چاہیے. ان پہ بڑے ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں اور ابھی بھی یہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان سے ایک پرانی بانڈنگ بھی ہے، ایک سمجھ بھی آتی ہے کہ کام کس طرح کرتے ہیں. ماحولیات کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. سر اوور ٹو یو. تھینک یو. اگر ہم انوائرمنٹ دیکھیں تو سر اس میں مختلف فیکٹرز ہیں. ایئر ہے اس میں ایک میجر فیکٹر ہمارا جسے ہم سانس لے رہے ہیں. دوسرا فیکٹر واٹر کا آ جاتا ہے، پانی کا، جسے ہم ساری زندگی کہہ لیں کہ جس کے اوپر سروائیو کر رہی ہے. یہ دو میجر فیکٹر ہیں. اس کے بعد نائز ہے اور فردر ایشوز ہیں. تو پہلے ہم ایئر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج اوزون ڈے بھی ہے. تو ایئر میں اگر آپ دیکھیں تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس میں بڑا اہم ایک فیکٹر ہے اوزون کا. اوزون آپ کو اسٹریٹوسفیئر میں ہے جو کہ 30 کلومیٹرز ابو ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ ریز کو آپ کے روک رہا ہے. کہ اگر آپ اس کو ریموو کر دیں گے تو لائف سروائیو ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو سن کی ریز ہیں وہ آپ کو ڈیمیج کریں گی. سی ایف سیز اور مختلف جو ہمارے کیمیکلز ہیں وہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آلدو کہ انٹرنیشنلی انہیں بین کیا گیا ہے، مگر کچھ ممالک ابھی بھی اس کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نیچے گراؤنڈ لیول پہ آ جائیں تو پارٹیکولیٹ میٹر ایک بڑا اہم چیز ہے. انڈسٹری چلتی ہے، بٹھے چلتے ہیں یا ہماری گاڑیاں چلتی ہیں تو پارٹیکولیٹ میٹر امیٹ کرتی ہیں. یہ پارٹیکولیٹ میٹر بیسیکلی انبرنڈ کاربن بھی ہو سکتا ہے، مٹی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہماری گاڑیوں کی وجہ سے اڑتی ہے یا انجنز میں جنریٹ ہوتی ہے. تو وہ ہمارے سانس کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جو 2.5 اور اس سے نیچے کے پارٹیکلز ہیں وہ بلڈ سٹریم میں آ جاتے ہیں. جب وہ بلڈ سٹریم میں آ جاتے ہیں تو مختلف قسم کے آپ کو پرابلمس کاز کرتے ہیں. اسٹروک کاز کر سکتے ہیں، ایون کہ لنگ کینسر تک بھی یہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد مختلف سیکٹرز ہیں جیسے گرین ہاؤس گیسز ہیں، اس میں میتھین ہے، CO2 ہے، فردر ایشوز ہیں. تو جب ان کو آپ دیکھتے ہیں تو گلوبل وارمنگ کا کاز کر رہے ہیں، اور جتنے ہمارے فوسل فیولز جل رہے ہیں وہ سارے کاربن ڈائی آکسائڈ تو لازمی ایمٹ کریں گے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ میجر کاز ہے گلوبل وارمنگ کا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف پروٹوکولز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اور ایک بڑا اچھا اس کے اوپر کاربن ٹریڈنگ کا آج کل انسینٹیو گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے، انٹرنیشنل بھی ہے. کاربن ٹریڈنگ کوئی بھی کمپنی جو کرے گی اس کو انسینٹیو دیا جائے گا کہ اس سے وہ کاربن کریڈٹس کوئی ایسی کمپنیز پرچیز کر سکتی ہیں جو کہ زیادہ کاربن پروڈیوس کر رہی ہیں، اور اگر وہ کم اس سے ہے پروڈیوس کر رہا ہے، یا کوئی فورسٹ لگا رہا ہے، یا کوئی ایگریکلچر ایسی کر رہا ہے، تو وہ اس کو فائنینشیل بینیفٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے. انوائرمنٹ کو تو لوکل بینیفٹ ہو گئی، اس کا فائنینشیل بینیفٹ بھی اس بندے کو ہو سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے مختلف فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ پولوشن کنٹرول ڈیوائسز ہیں. جیسے ہم انڈسٹریز میں جاتے رہیں تو ہم انہیں چیک بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ چلتی رہیں اور وہ جو ایمیشنز ہیں ایک ایکسیس لمٹ سے زیادہ نہ ہو سکیں. اس سے جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں وہ انہیں فالو کرتے رہیں. اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کافی ایکٹیو ہے، اور ہائی کورٹس اور دوسری کورٹس بھی کافی ایکٹیو ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو پالیسی میکنگ کی جا رہی ہے، انفورسمنٹ کی جا رہی ہے. اس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہائی کورٹس اور دوسری کورٹس نے کچھ کمیشنز بنائے ہیں جو کہ فیڈرل لیول پہ بھی ہیں، پروونشل لیولز پہ بھی ہیں، اور وہ اپنے اپنے جورسڈکشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو فردر اسٹرینتھن کر دیں اور اسسٹ کر دیں. جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن اگر آپ دیکھیں تو اس نے کافی کام کیا. لاہور کا چونکہ پانی بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو رہا تھا، ہم ایکسٹریکشن کرتے جا رہے تھے، انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا. لیکن میجر انوائرمنٹل ہیزرڈ ان قریب کریٹ ہونے والا تھا،
اس کے اوپر پھر ہائی کورٹ نے ایک اسپیشل کمیشن اسٹیبلش کیا جو اس سے پہلے جوڈیشل واٹر کمیشن کا نام دیا گیا. اس واٹر کمیشن نے جو اس کے اوپر سٹیپس لیے, اس نے سب سے پہلے کسی بھی نئے ٹیوب ویل کو بین کر دیا کہ وہ نہیں لگ سکتا, اور جو ایگزسٹنگ تقریباً 800 کے قریب ٹیوب ویلز ہیں ان میں سے بھی کوشش کی گئی کہ 100-150 کے قریب بند کروا دیے گئے, اور اس 2 یا 3 سال کے اندر جو 100-150 ٹیوب ویلز لگنے تھے انہیں نہیں لگنے دیا گیا. اس کی بجائے پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے کوشش کی گئی کہ مساجد کے اندر جو ہمارا وضو کا پانی ہے اسے اسٹور کیا جائے اور اس کو ایگریکلچر یا ہارٹیکلچر کے لیے یوز کیا جا سکے. اس کے بعد جو ہم سڑکیں دھو رہے ہیں یا ہمارے جو ہیں کیا کہہ لیں سروس اسٹیشنز ہیں, اس کے اندر کوشش کی گئی کہ واٹر کو ریسائیکل کیا جا سکے, یا سرفیس واٹر نہر کے پانی کو یوز کیا جا سکے, یا ٹریٹڈ ویسٹ واٹر لیا جا سکے انڈسٹری سے اور اس کو استعمال کیا جا سکے. تو یہ جب سٹیپس کچھ میجر یہ سٹیپس آلدو کہ شاید آپ کو اتنے فیل نہ ہوں, مگر جب یہ لیے گئے تو اس سے لاہور کا جو گراؤنڈ لیول واٹر تھا وہ ڈپلیٹ ہونا بند ہو گیا. وہ ریپلینش تو نہیں ہو رہا مگر وہ لیول مینٹین کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے. واسا کی اس کے اوپر اسٹڈی بھی ہے پراپر, جس کو آئی تھنک ورلڈ بینک نے بھی اس کو مانا ہے کہ وہ واٹر جو ہے وہ فردر ڈپلیٹ نہیں ہو رہا. اچھا, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, اس کی طرف میں دوبارہ آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم اوزون کی بات کرتے ہیں نا تو ایک شائبہ سا ذہن میں آتا ہے, ایک تخیل سا بنا لیتے ہیں. عام لے مین کی میں بات کرتا ہوں کہ کوئی لیئر سی ہے بس ٹھیک ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے, سورج اور زمین کے درمیان میں اس نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے. جیسے ابھی علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی لیئر ہے جو سورج کی شعاعیں ہیں جو اس لیئر نے روکی ہوئی ہیں. یہ لیئر ہے کیا؟ اوزون کی لیئر یا طے ہوتی کیا ہے؟ پہلے یہ تو بتائیے, پھر ہم آگے بات بھی کرتے ہیں. اس میں نا سب سے پہلے ہمیں اوزون کے بارے میں جاننا ہوگا, ایک لے مین اس کا پرسپیکٹیو ہے. اوزون ارتھ سرفیس کے قریب بھی پائی جاتی ہے اور اسٹریٹوسفیئر میں, جیسے سر نے بتایا. یہ جو نیچے والی ہے جو ہمارے ارد گرد ہے, جو سرفیس لیول اوزون ہے, یہ ہارمفل ہے ہمارے لیے, ایک ایز اے پلوٹنٹ اپیئر ہوتی ہے, اور اس کے بڑے سیریس امپیکٹس ہیں ہیومن لائف کے اوپر اور ایکالوجی کے اوپر. اس کو ہم بیڈ اوزون کی سینس میں لیتے ہیں, اور ایکچولی یہ ڈائریکٹ ایمٹ نہیں ہوتی, یہ سیکنڈری پولوٹنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ مختلف گیسز مل کے کچھ کنڈیشنز کے تحت اوزون کریٹ کرتی ہیں. اچھا, اس کی تو ایک پرابلم ہے جس میں ہمارے پاس ہارٹ کی ڈیزیز ہیں, لنگس کی ڈیزیز ہیں, اور آپ کی جو اعصابی جو بیماریاں ہیں ان کو وہ ان کے ساتھ لنکڈ ہے. اچھا, دوسرا جو پورشن ہے اوزون کا وہ اسٹریٹوسفیرک ایک اوزون ہے. وہ جسٹ لائک شیلڈ کے طور پہ نا زمین کے تمام حصوں میں وہ پھیلی ہوئی ہے اسٹریٹوسفیئر میں. اچھا, اس کو اچھی اوزون کے سینس میں گنا جاتا ہے. جیسے سر نے بتایا کہ یہ فلٹر کرتی ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو, اسپیشلی اس کا جو بی پورشن ہے اس کی ایک ویو لینتھ رینج ہے جو کہ اگر ہیومن کے اوپر وہ انٹریکٹ کرتی ہے یا فال کرتی ہے تو اس کو کینسریس اس کے امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے. آبی حیات کے لیے وہ ہارمفل ہے, اور جو سینسٹیو ایکو سسٹمز ہیں ان کو وہ ڈیمیج کرتی ہے اسپیشلی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کی جو ایگریکلچرل, اس کو وہ ہالٹ کرتی ہے. تو اس لیے وہ والی تو اچھی ہے جس کے بارے میں آج ہم بیٹھے ہیں کہ گولڈ اوزون شیلڈ کے بارے میں. تو یہ جو ہمارا دن ہے کل جو ہم 16 ستمبر کو مناتے ہیں اوزون کی پرزرویشن کے حوالے سے, اس میں 1987 میں ایک مونٹریال پروٹوکول اقوام متحدہ نے انیشیٹ کیا جس کے ہم سگنیٹری ہیں, اور اس ڈے کی یاد میں ہم نے 1994 سے آن ورڈ ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا, اور کچھ کوششیں کی جس میں اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹینسز کو ہم نے ریڈیوس کیا, جس میں CFCs کی سر نے بات کی, HCFCs کی بات کی, HFCs کی بات ہوئی. اچھا, یہ ان کی ایفرٹس کی وجہ سے اب ہم تقریباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری یہی کوششیں یعنی بزنس ایز یوزول رہا اور اس میں کچھ ہم نے مزید امپرومنٹس کی, تو ہم یہ جو 2050 کی یعنی اس دہائی کے مڈ میں ہم تقریباً پری 1980s کی صورتحال والے پہ چلے جائیں گے, جس میں ہم آپ سمجھیں کہ ہیلنگ ہو رہی ہے یا ریکوری فیز میں. جی ہاں, وہ کنسٹرکٹیو ایک اس میں آ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے جیسے مینشن کیا کہ CFCs ہماری ریکارڈ کے مطابق تو آج سے کوئی 20 سال پہلے وہ فیز آؤٹ ہو چکی ہے,
لیکن پھر بھی یوز ہوتی ہے. اس کی وجہ کو ٹیکنالوجیکل ہے. سوری قطع کلامی کی معذرت, ہم تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے آؤں گا. ایک ریسرچ آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا 2075 کا جو 2075, اگر ہم نے اس کو ابھی سے کیور کرنا نہ شروع کیا, احتیاط نہ کی, تو بڑے خطرناک قسم کے نتائج آ سکتے ہیں اوزون لیئر کے حوالے سے. تو ہمیں پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا ہے, ہمیں اس کو ریپیئر کرنے کی طرف جانا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیں گے. جی پلیز. اس میں نا ایک تو ہمارا رسپانسبلٹی سٹیزنس کے طور پہ یہ ہے کہ ہم وہی جو انوائرمنٹل جو پروگریشن ہے یا اس میں ذمہ داری کا احساس کریں. جیسے سر نے واٹر کی یوٹیلائزیشن کی بات کی, آپ پلانٹیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا, یہ تو ہمارے لیول پہ اس کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ریفریجرینٹس ہیں نا, ان کے اندر جو امپرومنٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ انرجی جو ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے, گرین انرجیز کی طرف جایا جائے. اچھا, انرجی ان دا ٹرم آف جس طرح پلانٹس ہیں, ٹریز ہیں. انرجی ان ٹرمز آف انرجی جنریشن, بجلی ہے آپ کی. اچھا, اس کے ساتھ اگر یہ چاہتی ہیں تو اس کے جو پلوٹنٹس ہیں وہ جب اسٹریٹوسفیئر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ڈسٹرکٹیو ایک وہ سائیکل میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو اوزون کے لیے ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک تو دیکھنا ہے کہ اوزون ڈپلیٹنگ جو سبسٹنسز ہیں ان کو لمٹ کیا جائے یا وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں کہ جو اوزون کو ڈیمیج. میں چاہوں گا پلیز دونوں آپ بیان کریں. ایک تو یہ جن کو ہم ڈسکریج کریں, دوسرا وہ جن کو ہم ایڈ کریں. جی, ایڈ میں یہی ہے کہ ہم وہ جو اسٹینڈرڈ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو ہماری پریکٹسز ہیں, جس میں واٹر کی پولوشن کو ہم ڈیل کریں, جس میں انوائرمنٹ ایئر کی پولوشن اور اس میں لینڈ کی پولوشن, ان تینوں کو ہم ایڈریس کریں. پلس یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کریں کہ جو جیسے یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے اس کو ایفیشینٹ بنانے کی ضرورت ہے, جیسے واٹر ہے یا کوئی اور ہے. دوسرا یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کے اوپر ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کچھ اس میں فیولز ایسے ہوں اس یوز کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو منیمائز کیا جائے جو ہماری پرسنل ٹرانسپورٹیشن. ایک عام آدمی کی سوچ سے اگر میں بات کروں تو ایک تو جیسے ہائیبرڈ کارز آ گئی ہیں, الیکٹرک وہیکلز آ گئے ہیں ہمارے پاس, ہم پیٹرول کو زیادہ کنزیوم کرنا کم کریں, یا پرانی ایسی گاڑیاں جن کے فٹنس سرٹیفکیٹس نہیں ہیں, جو پولوٹڈ زیادہ گاڑیاں ہیں, پولوشن پھیلانے کی زیادہ موجب ہیں, ہم ان کو کم کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا اوور آل جو ہماری رسپانسبل ایک لائف سٹائل ہے نا, جس پہ ہم نیڈ بیسڈ ہماری جو پرچیزنگ ہے یا یوٹیلائزیشن ہے, شیئرنگ آف ریسورسز ہے, اس کو پروموٹ کریں. یعنی ایک گاڑی میں اکیلا نہ ہوں, ہم 4 لوگ اگر آ سکتے ہیں تو ہم اس کو کم. اور یہ چل رہا ہے اس طرح کا, وہ فاسٹ ٹریک دیتے ہیں. اگر آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں گاڑی میں تو وہ آپ جلدی ادھر پہنچ سکتے ہیں. بس ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ جا رہی ہوتی ہے, اور جو اگر ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہیں وہ سلو ٹریک پہ اس کو رکھا جاتا ہے ٹو انکریج. اور پھر وہ ایون آڈ والا آپ نے شاید وہ بھی سنا ہو کہ وہ گاڑیاں کی ایون ڈے پہ وہ ایون گاڑیاں چلیں گی اور ڈے پہ اور ڈے مینیج کرتی ہیں. جی, تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اوور آل ایک سوسائٹل جو بیہیویئر ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک دوڑ ہے ہماری مختلف چیزوں کی, مطلب غیر ضروری چیزیں اپنے ایڈ اپ کیے جا رہے ہیں لائف سٹائل میں, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ جو اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹینسز ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے آبزرو کیا, میری خود اس پہ تھیسز ہے پی ایچ ڈی کا, تو ہم نے یہ آبزرو کیا کہ وہ کوئی اسمگلڈ یا کوئی اس طرح کے کوئی چیزیں ہیں جو اسٹاک میں پڑی ہوئی ہیں, وہ ابھی تک یوٹیلائز ہوتی ہیں. سی ایف سیز آن ریکارڈ ہمارے پاس اس کی کوئی نہیں ہے جسٹیفیکیشن یا اس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم جب جاتے ہیں دکانوں پہ یا ادھر ورک شاپس میں جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیپچرنگ بھی ایک کرنی ہے. سوری میں آپ کو بار بار روک رہا ہوں. سی ایف سیز جب ہم بولتے ہیں تو دیکھنے سننے والوں کو آسان لفظوں میں سمجھا دیجئے, کیونکہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے, ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. اس میں یہ کلورو فلورو کاربنس ہیں, اس کا جو ٹیکنیکل نام ہے. کلورین اور برومین جو 2 سبسٹینسز ہیں جو اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں اوزون کو, اور یہ ایک جو مالیکیول ہے وہ ایک کو نہیں ڈسٹرائے کرتا, ہزاروں کو کرتا ہے اگر یہ اوپر جاتے ہیں اسٹریٹوسفیئر میں, کیونکہ ان کی لائف سٹائل ایک تو لائف ٹائم ان کا 100 آف ایئرس پہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ کیٹلسٹ کے طور پہ چین ری ایکشنز جو ہیں نا ان کو یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ان کو ختم کرتے ہیں اوزون کو. دوسری جو پولوشن ہے وہ بھی ختم کرتی ہے, جیسے نائٹروجن آکسائڈز ہیں یہ بھی ختم کرتے ہیں, لیکن یہ شارٹر ٹائم کے لیے. اور ایک جو آپ لے مین سٹائل میں سمجھے کہ ایک مالیکیول جو ہے وہ ایک مالیکیول کو ڈسٹرائے کرتا ہے. ٹھیک ہے, پروڈکٹس کون سی ہیں جن میں یہ آپ کی ریفریجرینٹ جو بھی کولنگ ایجنٹس ہیں اس میں ہے.
سپریز والی جو ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کلر کے سپریز ملتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے CFC فری. جی اس کا مطلب ہے کہ CFC اس میں یوز ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ پروڈکٹس میں ہو. HCFCs جو گلوبل وارمنگ ایجنٹس ہیں وہ بھی یوز ہوتے ہیں. ہمیں جو سپریز ہیں ایروسول ریلیٹڈ جو اپلیکیشنز ہیں، جس میں میک اپ کا سامان ہے، جس میں ہماری یہ ڈیکوریشن کے ریلیٹڈ ہے، اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر خریدنی بھی ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے. اچھا، ایک تو انوائرمنٹل فرینڈلی آپ کہہ رہے ہیں، دوسرا اسمگلڈ آپ کہہ رہے ہیں، تیسرا اس کی ایکسپائری آپ کہہ رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے؟ ایکسپائری ایکچولی اس میں اتنا میٹر نہیں کرتی. وہ مجھے کوئی ایسی کوئی اسٹڈی ملی نہیں ہے جس میں انہوں نے ایڈریس کیا ہو اس پہ نا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یوٹیلائزیشن اس کی ہو، اور پھر یہ ہے کہ ہم نا اس کو مینٹین نہیں کرتے اپنے یہ کولنگ جو مثلا ACs ہیں یا ریفریجریٹرز ہیں، چاہے وہ گاڑی کے آفس کا کہیں کا بھی ہے، وہ ہم نا اس کو بہت کیئر سے کرنے کی ضرورت ہے، مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی لیکیج کے چانسز کم ہوں. وہ جو ہی لیک ہوگی وہ ایئر میں جائے گی اور ایئر سے پھر وہ آگے اسٹریٹوسفیئر میں جائے گی. موسٹ آف دا ٹائمز، بلکہ علی صاحب آپ بھی سن رہے ہوں گے یہ بات کہ ہم گھر کے AC جب یا گاڑی کا AC جب ہم سروس کرواتے ہیں، آفس کا AC سروس کرواتے ہیں، وہ خود ہی گیس نکال کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو گیس اس میں نہیں ہے. ایک تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے زیادہ، دوسرا ٹائملی سروسز ہونی چاہیے جی اس کو مینٹین کرنا. اس کے علاوہ بھی نا بعض کا وہ کاریگر کیا کرتا ہے کہ وہ جو ریمیننگ ہے لیفٹ اوور اس کو نکال دیتا ہے. جی اب لیک ہے تو اس کو میں پورا خالی کروں گا پھر دوسری بھروں گا. دوسرا یہ کہ وہ جو کنٹینرز ہیں جس سے وہ ریفل کرتے ہیں اس میں لیفٹ اوورز ہیں. تو ایک میکانزم یا ایک ورک شاپس ہیں ایڈوانس کنٹریز میں جو ان لیفٹ اوورز کو بیفور جب اس کو وہ کرتے ہیں اس کا ڈسپوز آف کرتے ہیں تو اس سے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس لیفٹ اوور کو. اس میں کچھ کمپوننٹ ہوگا جو گیس پڑی رہے گی کسی کنٹینر، وہ یوزفل بھی ہے، وہ یوزفل، ہاں اس کو یوز بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو پراپرلی پھر اس کو دوسرے کاموں میں لگایا جا سکتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں سر، ہمارے یہاں پہ تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تو بالکل بیسک لیول پہ کوئی بھی آتا ہے کاریگر، وہ کیا کرتا ہے بس اس کو خالی کر دیتے ہیں جی، اور وہ آپ نے ہوا میں چھوڑ دی، فضا میں چھوڑ دی، آپ بھی اس میں حصہ بن گئے کہ آپ نے اس کو ڈسٹروائے کیا اوزون کو. دوسرا یہ کہ اس میں ایک اور چیز ایڈ اپ ہو رہی ہے کہ ہم سردیوں میں بھی وہ یوز کر رہے ہیں ہیٹنگ کے لیے ACs کو. اب وہی گیس اس میں سرکولیٹ ہو رہی ہے. یعنی پہلے اگر اس کا اسپین اگر لگایا جائے لاہور کے لیے تو وہ 9 ماہ کے لیے اگر گرمیاں ہیں تو وہ چلتا ہے AC. اب وہ 12 ماہ چلتا ہے، سردیوں میں بھی چلتا ہے ہیٹنگ کے لیے اور گرمیوں میں وہ کولنگ کے لیے. بلکہ آن ڈفرینٹ سچویشنز 24/7 بھی چلتا ہے. ہاں وہ ایسے چلتا ہے، دن رات بھی چل رہا ہے. اس میں نا ایک تو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آلٹرنیٹ ہیٹنگ اگر ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے ہو سکتی ہے تو اس کو یعنی منیمائز کیا جائے اس کی جو چیز ہے. کیونکہ یہ بہرحال اس نے ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں پہ وہ ریلیز ہوگی گیس، کو ڈیمیج ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ایک تو پراپرلی مینٹین کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ان چیزوں کو ضرورت کے وقت مطلب بہت جب ضرورت ہے اور اگر آلٹرنیٹ اس کا ہے تو وہ ہمیں اس کے لیے. اچھا سر، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اب تو ضرورت یہی ہوگی، گرمی ہے تو وہ AC چلتے رہے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اور اگر سردی ہے تو بھی AC آپ کا انورٹر کے طور پہ چلتے رہنا ہے. اگر وہ نہیں چلے گا، لکیلی اگر آپ خوش بخت ہیں اور آپ کو گیس مل رہی ہے گھر میں تو پھر آپ ہیٹر لگائیں گے. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. علی بھائی، بڑی دیر سے آپ گفتگو سن رہے ہیں. ہمیں آپ یاد ہوگا ہم نے پروگرامز بھی کیے کہ ہم سروس اسٹیشنز پہ بھی گئے، ہم نے ریسائیکل یونٹس بھی دیکھے جہاں پہ پانی کی پاکٹس ہیں، ان کو بھی ہم نے بڑا اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. وہ بات کہاں تک پہنچی؟ کیونکہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ابھی بھی پولوشن اسی طرح سے کرتے نظر آتے ہیں کہ پانی ضائع تو ہوتا ہے. سروس اسٹیشنز پہ جائیں تب بہت سختی ہوئی کہ آپ نے پلانٹس لگائے ریسائیکل کرنے کے، اب وہ بند پڑے ہیں موسٹ آف دا لاٹ، اور آپ بہتر بتا سکیں گے. اسی طرح سے جو ڈینگی کے حوالے سے پاکٹس بن جاتی ہیں پانی، ہر سال ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، تو ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ معاملات سدھر کیوں نہیں رہے؟ آلدو کہ آپ نے کہا کہ ہم نے کریپٹ کیا ہے کہ پانی اب اس طرح سے تہ نیچے نہیں جا رہی جو اویلیبل ہے. پلیز. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سوسائٹی کا بیہیویئر ہے. ایکچولی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو روکیں، سیکنڈ اسٹیپ پہ آپ ان کو انسٹال کریں، تھرڈ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ آپ انہیں مینٹین کریں. اس کے بعد ہم پہلے 2 اسٹیپ تو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اب تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ لیول پہ یا کمیشن لیول کے اوپر انفورسمنٹ کا ایک میکینزم ہے، مگر آپ کرائم کو نہیں روک سکتے، اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے جو لوگ جو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن کیا جائے. اس کے اوپر پراپر رولز بھی اب تو بنا دیے گئے ہیں کہ جو وائلیٹ کریں گے انہیں فائن کیا جا سکتا ہے، فائن کیا بھی جا رہا ہے. مگر یہ
انفورسمنٹ سیکٹر ہے. انفورسمنٹ آپ 10 to 20% لوگوں پہ کر لیں گے. ایک جنرل رسپانسبلٹی لوگوں میں اپنی آنی چاہیے. اور جو اس طرح کے ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اویئرنیس ہے لوگوں کو, کیونکہ ہر بندے کو ڈپارٹمنٹ اپروچ نہیں کر سکتا, اور ہر بندے کو فائن کر دینا اور اس کو بند کر دینا یہ حل بھی نہیں ہے. تو مناسب ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایک بیہیویئرل چینج لائیں اور اپنے آپ کو ہم زیادہ کوشش کریں, کیونکہ یہ ہمارے بینیفٹ میں ہے. انوائرمنٹ سیفٹی عام لوگوں کے بینیفٹ میں ہے. آپ نے ایک سسٹم لگا لیا ہے, وہ موجود بھی ہے, تو اسے ریسائیکل کرنا کیا ایشو ہے, اسے چلانا تھوڑے سے پیسے زیادہ لگ جائیں گے, ایون کہ وہ آپ پیسے کسٹمر سے چارج بھی کرتے ہیں بالکل. تو وہ مناسب ہے کہ کوئی اتنی زیادہ بچت بھی نہیں آپ کی ہوتی, تو آپ اس سسٹم کو رن کر لیں. ایون دین ایک ریسپانسبل بیہیویئر. یہاں پہ میں جو دیکھتا ہوں وہ سسٹم اب ٹھپ نظر آتے ہیں. وہ دوبارہ سے شاید ہی کوئی لوگ ہوں, چند ایک لوگ ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ سب برے ہیں یا سب خراب ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ذمہ داری بھی سر انجام دے رہا ہو. ہم اب شہر کے ان ایریاز کا ذکر نہیں کر رہے کہ جو ہمارے بہت زیادہ پرانے ایریاز ہیں, ہمارے پرانے شہر کے ایریا, میں پوش ایریاز کی بات کر رہا ہوں, اب ڈیولپڈ ایریاز کی بات کر. پانی وہاں پہ بھی نہیں مل رہا, پانی وہاں پہ بھی کمی ہو گئی ہے. لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بڑا گرپ کیا ہے, چیزوں کو کنٹرول کیا ہے, یہ تضاد کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں, پانی اگر آپ کہیں لاہور میں کئی جگہ شارٹیج ہے تو ایسا نہیں ہے, مگر بادشاہ کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ 24 آورس پانی کی سپلائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ وہ 5 یا 6 گھنٹے دن میں سپلائی کرے گا. اس کو لمٹ کیا ہے, وہ صبح ارلی مارننگ آپ کو دے دے گا. چونکہ آپ نے وہ کوکنگ کرنی ہے, نہانا ہے, دھونا ہے, وہ آپ ارلی ٹائم کر لیں. دوپہر کے ٹائم تھوڑا سا ہے, اور پھر شام کے ٹائم لمیٹڈ 3-4 گھنٹے دیے گئے, تاکہ بہت سے لوگ چونکہ اویئرنیس نہیں ہے, وہ واٹر ویسٹیج کر رہے ہوتے ہیں, وہ نلکا بند ہی نہیں کرتے, تو ایٹ لیسٹ اس طرح ہم کوئی 12-14 گھنٹے بچا سکیں گے پانی کو ڈپلیشن. ٹھیک ہے, آپ کی بات یہ ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اپنا پرسنل ایکسپیرینس. میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا. ایون اس کی ریزن یہ کہی جاتی کہ جو آپ کا پانی کا یونٹ ہے, وہ یونٹ کسی دوسرے بلاک سے آپ کو پانی سپلائی کر رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے اس بلاک میں پانی سپلائی کا یونٹ نہیں ہے, سو 2 بلاک دور سے پانی آتا ہے, اور اس کی ٹائمنگز آپ کو مشکل سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ملتی ہیں, اور وہ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو یہ مینجمنٹ کی کمی ہے, مس مینجمنٹ ہے, پانی کی کمی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. بالکل پانی کی. اچھا, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری یہ چیز کہ ہم اپنی انڈسٹری کا جتنا بھی گاربیج ہے, کیمیکلز ہیں, وہ پولوٹڈ پانی یا پولوٹڈ ویسٹ ہے, ہم ڈائریکٹ اپنے پانیوں میں بھی پھینک رہے ہیں, اس کو بھی ہم گندا کر رہے ہیں. وہ چاہے دریا ہوں, ہمارے نہر ہوں, ندیاں ہوں, وہ نالوں کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ کی ہے؟ بالکل, اس کے لیے پلاننگ کی گئی ہے. اس میں 2 فیکٹرز ہیں میجر. ایک انڈسٹریل سیکٹر آ جاتا ہے, اور ایک ہمارا سیوریج سیکٹر آ جاتا ہے جو گورنمنٹ لیول پہ آ جاتا ہے. اب انڈسٹریل سیکٹر پہ ہر انڈسٹری باؤنڈ ہے کہ اس نے اپنا ٹریٹمنٹ پلانٹ انسٹال کرنا ہے, اور اگر آپ لاہور میں دیکھیں یا پنجاب لیول پہ دیکھیں تو بڑی منیمم انڈسٹری نے یہ لگایا ہوا ہے. نوٹ مور دین 10 to 20% انڈسٹری کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں. پھر ہم نے انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپ کی تھیں کہ ہم ادھر کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا لیں گے. کچھ جگہ پہ لگے بھی کمبائنڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ, جیسے اگر قصور میں آپ دیکھیں تو ٹینری زون بنایا گیا اور اس کے اوپر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگایا گیا. تو کچھ سندر دیکھ لیں یا قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ دیکھیں تو ادھر ایلوکیٹ کی گئی ہوئی جگہ موجود ہے, مگر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگ سکا. تو یہ کہہ لیں کہ ایک نان سیریسنس ہے انڈسٹریز والوں کی طرف سے, کیونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ لگتے ہیں, اور وہی انہیں کیونکہ بینیفٹری ہوتے ہیں, تو انہوں نے ہی اس کو چلانا ہوتا ہے, رن کرنا ہوتا ہے. قصور کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پلانٹ نہیں چل سکا, کیونکہ انڈسٹری اس پہ پیسے نہیں پے کرتی پراپر, اور اس کا میکانزم نہیں پراپر بن سکا, تو وہ نہیں چل سکا. سندر میں جو ایلوکیٹڈ لینڈ تھا, وہ سندر جو کہہ لیں کہ وہ اس کے اوپر کوئی اپنا گرڈ اسٹیشن بنانا چاہ رہے تھے, تو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے اس کے اوپر سٹے لیا گیا کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں بھی لگا رہے تو یہ جگہ تو آلٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے, بلکہ آپ اس کو پریفر کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جا سکے. تو اس کے بعد بھی انڈیویجول انڈسٹریز ہیں, اس کی ہیئرنگس بھی کی جا رہی ہیں, انہیں بند بھی کیا جا رہا ہے, ای پی ان کے کیسز بھی سینڈ کر رہا ہے, جوڈیشل کمیشن بھی انہیں فائن کر رہا ہے. یہ تو انڈسٹری سیکٹر آ گیا. سیکنڈ سیکٹر جو میجر آ جاتا ہے, تو آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو کسی بھی شہر میں سیویج ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا ہمارے پاس. ہمارا جتنا بھی سیوریج کا ویسٹ واٹر ہے وہ انٹریٹڈ دریاؤں میں جا رہا ہے, وہ دریاؤں سے پھر آگے نہروں میں, اور پھر اسی طرح فصلوں کو لگ جاتا ہے ہماری, اور جہاں وہ سمندر میں چلا جاتا ہے اسی طرح پولوٹیڈ واٹر. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ واساز کو یا جو واٹر مینجمنٹ ایجنسیز ہیں
ان کو بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے ٹریٹمنٹ پلانٹ کریں. دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور لاہور میں ایک تقریباً ڈیزائن کیا گیا تھا کہ 7 سے 8 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے ضروری ہیں, کیونکہ 7-8 جگہ سے نالاز جو ہیں وہ دریائے راوی میں گر رہے ہیں پولوٹیڈ واٹر کے ساتھ. جی. اس کے لیے کچھ جگہ پہ تو لینڈ بھی ایلوکیٹ کر لی گئی, اور اب اس کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ کے بینک کے ساتھ اسٹڈی کی جا رہی ہے. واسا اس کے اوپر پراپر اسٹڈی بھی کر رہا ہے. وی آر آن دا وے آلموسٹ. بالکل. ٹھیک ہے. سر آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جس طرح ہم اپنے ہی کاموں کی وجہ سے زون کی جو لیئر ہے اس کو ہم ڈسٹرائے کر رہے ہیں, خراب کرتے جا رہے ہیں. اگر یہ زیادہ ہم ایسے ہی کرتے جائیں اور اس کو ہم کنٹرول نہ کریں تو نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک, جیسے آپ نے کہا کہ جسمانی تکالیف آتی ہیں, ہمارا ماحول تو خراب ہو رہا ہے, سکن کی ڈیزیزز ہیں, سانس کی بیماریاں ہیں, آنکھوں کی بیماریاں. پلیز یہ بھی بتائیے ہمیں. اس میں اگر ہم اس کو دیکھیں ہیومن جو اس کی امپیکٹس کے حوالے سے, تو اس میں تو سکن کینسر جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہے, کیونکہ یہ انٹریکٹ کرتی ہیں ہائی انرجیٹک ریز آپ کی جو سیلز کے ساتھ. تو وہاں پہ ان کا جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ سکن کینسر اور اس طرح کے, اسپیشلی جو فیئر جن کی سکن ہوتی ہے اس کے اوپر یہ امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو ایکولوجی ہے, سینسٹیو ایکولوجی جس میں آبی بھی آتی ہے آپ کی حیات, اس میں وہ کلوروفل کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اور اس کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے وہاں پہ اس کی گروتھ کو لمٹ کرتے ہیں. اور ہمارے جو ییلڈ کی جو ہے پروڈکشن ہے وہاں پہ بھی اس کی یہ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ یہ انہوں نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ اگر ہائی ریز آئیں تو اس کی وجہ سے یہ ان کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے, ان کی پیداوار کم ہوتی ہے. اچھا, اس کا جو آلٹرنیٹ ہم نے انٹروڈیوس کروائے تھے سی ایف سیز کے ساتھ, وہ اوزون کو تو کم کرتے تھے لیکن ان کا گلوبل وارمنگ ایک امپیکٹ تھا. اچھا, گلوبل وارمنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے آپ کا. ٹمپریچر بڑھنے سے بھی پودے کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اوپر وہ اس کا سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اوپر ان ریٹرن آ جاتا ہے. مطلب جو ہم نے آلٹرنیٹس دیے ہیں وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہیں. اوزون سے توجہ ہٹ گئی, لیکن یہ ہے کہ وہ اب گلوبل وارمنگ کی طرف چلے گئے. اور گلوبل وارمنگ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو آج کل ٹمپریچر کے رائز کی وجہ سے آپ کے کلائمیٹ چینج کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ہائی جو ریز ہیں, یہ جو انٹریکشن ہے آف گیسز اور مالیکیولز اور ایٹمز جو ہیں ان کو یہ اسپیڈ اپ کر دیتا ہے. مطلب ایسی آپ کی پاکٹس بن سکتی ہیں یوزل قسم کی ایئر پولوشن کی جو پہلے نہیں دیکھی گئی. جی, جیسے ہم اسموک کی بات کرتے ہیں, پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم فاگ گرتی دیکھ کے کہتے تھے کہ یار بڑا خوبصورت موسم ہے. ابھی ہم چاہے وہ فاگ ہی ہو لیکن اب وہ اسموک کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ آپ باہر نکلتے ہوئے کہ آپ کی سکن پہ لگے گا تو یہ ڈیمیج کرے گا. بچے سکول جائیں گے ان کی سکن اور آنکھوں کو ڈیمیج کرے گا. آپ سانس لیں گے, سانس کے ساتھ اندر جائے گا. یہ سب وہی چیزیں ہیں. ہاں نہیں, اس کو اسموک کا تو ایک فنومینا علیحدہ ہے. اس میں ریڈیشن عمومی طور پہ یہ ہمارے ادھر اکتوبر نومبر میں آتا ہے, تو اس وقت ریڈیشن کا جو ہے نا وہ کم ہے. سپرنگ میں اس کی زیادہ ویزیبلٹی ہے اگر اوزون کے حوالے سے دیکھا جائے, جس میں صاف آپ کا انوائرمنٹ ہو اور ریڈیشن جو ہے وہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہو, ان کی وہ اینگل وہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ریز ارتھ سرفیس تک پہنچتی ہیں. تو یہ جو ڈپلیشن ہے یا اس کی جو آبزرونس ہے وہ سپرنگ سیزن میں زیادہ دیکھی جاتی ہے. یہ جو اسموک ہے یہ اور طرح کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں کچھ ٹمپریچر ہو, اور دوسرا یہ کہ آپ کی انورژن ہوتی ہے ٹمپریچر کی ورٹیکلی, اور پلس یہ ہے کہ وہ آپ کے جو لوکل پلوٹنٹس ہیں ان کے ساتھ ہو. تو ٹمپریچر کا کم ہو جانا, پلوٹنٹس کا زیادہ ہو جانا, اور جس میں ہوا کا رک جانا ظاہر ہے اس سے پھر وہ ایکومولیٹ ہوگی پولوشن. اور دوسرا یہ کہ انورژن لیئر یعنی اوپر سے لاک ہو جاتا ہے آپ کا ورٹیکل ٹرانسپورٹیشن جو ہے, یا ورٹیکل آپ کی جو موومنٹ ہے جو ایئر کی یا کوئی کسی بھی سبسٹنس کی جو ایئر کے ساتھ ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے. تو آپ کا ایک وہ سیل بلاک ہو جاتا ہے, ہائیلی پولوٹیڈ ٹمپریچر ایمپلیفائڈ, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اب گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی ایئر فلو ہو. وہاں پہ پھر یہ ایک اسپیشل کنڈیشن جس کو ہم فوٹو کیمیکل اسموک کہتے ہیں وہ پھر ہمارے ایٹماسفیئر میں فلوٹ ہوتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, پھر یہ ہو جاتی ہے. ہاں وہ پاکٹس بنتی ہیں جیسے لاہور یا گجرانوالا یا ہمارا یہ جو ہے نا, جس میں ٹمپریچر کی ایک خاص ہو اور نسبت ہو اور اس کے ساتھ پولوٹنٹس کی جو ہو
وہاں پہ پھر جا کے یہ ابھی ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کا آنے کا بہت شکریہ، لیکن چونکہ ابھی وقت اتنا ہے کہ ہمیں بریک لینا ہے تو میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ میرے ساتھ موجود رہے علی اعجاز صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد ماہر ماحولیات، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب، ڈائریکٹر سینٹر فار ریموٹ سینسنگ، ڈائریکٹر نیشنل لیب آن کلائمیٹ چینج، پنجاب یونیورسٹی، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ پروگرام ابھی جاری ہے جی، اور ابھی ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔